اولیاء شیاطین کا ذکر تو ہے نا، لیکن وہ کون کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر ہم قرآن سے ڈھونڈیں تو مل جائیں۔ جو بیماری اس کی تھی حسد کی، آدم سے، ضد کی اور تکبر کی، وہی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود کے اندر آئی۔ اصل دنیا میں جنگ ہی ہم دونوں کی ہے، باقی تو سارے جناب وہ ہیں ایکسٹراز ہیں۔ اچانک پاکستان بننے کے بعد کوئی سازش شروع ہو گئی ہے، بیج پہلے سے اندر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک خدائی راز کی 10th ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ایک خدائی راز کی ایک کہہ لیں کہ ایک ڈائمینشن کو، کہ پاکستان اگر ایک خدائی راز ہے تو اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ پھر دینی کیوں نہیں ہے، دینی طبقے سے کیوں نہیں ہے قائد اعظم کی صورت میں، یا اس کے پیچھے تحریک کے اندر بھی، جو قومی تحریک تھی اس کے اندر بھی لیڈرشپ آپ کو مسلم لیگ کے ہاتھ میں نظر آتی ہے اس کی۔ تو وہ بڑی تفصیل سے خالد صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا۔ خالد صاحب، بن گوریان تو 1967 میں اس کو بات کر رہا ہے اس کی، لیکن اس کی ریئلائزیشن تو بہت پہلے کی ہے نا، ہوگی اس کو جن مخالف فورسز کو، مطلب ان قوتوں کو جن کا وہ نمائندہ ہے، ان قوتوں کو وہ ریئلائزیشن تو پاکستان کی تخلیق کے وقت ہی ہوگی نا۔ دیکھیں، آپ کسی دشمن کا مطلب اعلان کب کرتے ہیں؟ یا تو آپ کمزور ہوں تو پھر ویسے واویلا تو جب مرضی شروع کر دیں، لیکن جب آپ بہتر پوزیشن میں ہوں تو اس وقت کریں گے جب آپ نے اپنی طرف سے مناسب تیاری بھی کر لی ہو کہ اب ڈسکلوز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کا مطلب وہ انہوں نے بندوبست پہلے کر لیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اصل میں جو بھی تحریک پاکستان تھی وہ جا کے ہائی جیک پوری طرح ہوئی تھی 58 میں۔ تب تک تو مطلب وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی ڈواڈول سی کشتی چلتی رہی، لیکن 58 میں جا کے جب ایوب خان آ گئے تھے تو وہ پوری طرح ہائی جیک ہو گئی تھی۔ یعنی بالفاظ دیگر ایک قبضہ گروپ کا تسلط۔ اس کی وہ دلیل وہ بھی ہے، ثبوت 1956 کا آئین بھی ہے، وہ بھی ختم ہو گیا تھا نا، اس کو اڑا دیا تھا۔ تو یعنی یہ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی، یعنی وہ انہوں نے کوئی پلان بنا کے اس کی ایگزیکیوشن شروع بھی کر دی تھی۔ تو اچھا، اس سے پہلے وہ جو ڈاکٹر اسد آئے تھے جن کو بگا دیا گیا تھا، جی، یا روڈ ٹو مکہ والے، جی، تو مطلب چیزیں تو تھیں نا پہلے سے۔ اب اس میں ذرا میں ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے اور رکھوں نا، وہ ذرا ایک قرآن کا تناظر سامنے رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا قرآن کا تناظر کیا ہے۔ آپ جب قرآن مجید کو سامنے رکھیں گے نا تو یہ جو خیر و شر ہے اس کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ وہی ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز والی بات، لیکن اس کو وہ کچھ شخصیات کے ساتھ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا ہے؟ ایک تو ہے نا مستقل شر کی فورس، وہ شیطان ہے، اس کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو یعنی خیر کی اور روحانیت کی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں، ایک اولمپک ٹارچ کی مانند جو ہے نا ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ تو اس کے ہاں تسلسل ہے لیڈرشپ کا، ادھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بھیجتا رہتا ہے انبیاء، اور جو اس کے گویا نمائندے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے آگے سلسلہ اولیاء اللہ کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، یہ ڈاؤن دی گراؤنڈ آتا ہے، سارا گراس روٹ لیول تک آتا ہے، ایک عام مومن سے لے کے اللہ تعالیٰ تک یہ لنکڈ ہے۔ تو اس پر قیاس کریں ادھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر نہیں ہے، مطلب اس کے بھی اولیاء ہوں گے، اولیاء شیاطین کا ذکر تو ہے نا، لیکن وہ کون کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر ہم قرآن سے ڈھونڈیں تو مل جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بیماری اس کی تھی حسد کی، آدم سے، ضد کی اور تکبر کی، وہی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود کے اندر آئی ہے، وہی حسد اور وہی تکبر کہ ہم چوزن پیپل، یہ کدھر سے، امیین میں سے نبی آ گیا، اور اس کے نتیجے میں حسد کہ ہم نہیں مانتے، حسد من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے وہ مخالف ہو گئے ان کے، اور جان بوجھ کر حق کا انکار، جیسے وہ بھی جان بوجھ کر انکار کر رہا تھا، اللہ کا حکم جانتا تھا، اسے نہیں مانا، یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ باقیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو پورا نہیں کر رہا سلسلے کو، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے تناظر میں جب آپ دیکھیں گے نا تو خیر کی طاقت کون سی قرار پائے گی؟ امت مسلمہ۔ تو شر کی طاقت کون سی قرار پائے گی؟ مقابلے میں یہ شیطان کی فورس، ایول فورس، وہ آپ کو یہودی ملے گا۔ دنیا آج نہیں مانے گی، آج کا انٹلیکچوئل نہیں مانے گا، لیکن جو شخص قرآن کا طالب علم ہے، مجھے بتائیں اس کے پاس یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہے؟ ٹھیک،
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیا دور آیا ہے یہ دونوں کے ایک بڑے زوال کے بعد آ رہا ہے. یہودی کوئی 70 عیسوی سے لے کے دنیا میں افراتفری کا شکار رہے 1948 تک. 1948 میں جا کے ان کی ریاست قائم ہوئی ہے. لیکن ان کی وہ ریاست شر کی وہ ریاست قائم ہونے سے 9 مہینے پہلے پاکستان وجود میں آ گیا ہے. وہ جو ہم نے وہ جو بحث کی تھی نا کہ ایک امت کا جو ہے نا وہ ہے جو یہ نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے ہیں, نیشن سٹیٹس وجود میں آئی ہیں, یہ کلمے کی بنیاد پر آزاد ہوئے ہیں, تو کنٹراسٹ میں اب دیکھیں. اور یہ جو ہم نے سارے فرق گنوائے ہیں نا باقیوں کی نسبت پاکستان کے, تو اب اس کے تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ادھر جو شیطان منصوبے بنا رہا ہے تو ان کے توڑ کے لیے ادھر رحمان نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہم یکیدون کیدن وَأَكِيدُ كَيْدًا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو اب آپ اگر یہ ساری بات سے واقف ہوں اور اس اینڈ سے واقف ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے, تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وہ جو ہے نا مرکز کس کو بنا کے بلڈ کر رہا ہے. اقبال بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا, میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو اب یہ کہ اللہ کو جیسے معلوم ہے کہ ایول جو ہے نا ایکسز آف ایول کہاں ہے, تو شیطان کو بھی تو معلوم ہے کہ جو ہے نا ایکسز آف خیر کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے بھی تو پورا فوکس کرنا ہے اس کے اوپر یا نہیں کرنا ہے, جہاں سے اسے خطرہ ہے اس نے بھی کوئی پریمپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک خیال ہے ویسے عام طور پہ آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گا کہ یہ جو ابراہ نے مکے پہ حملہ کیا تھا یہ اس کے پیچھے شیطانی سوچی تھی. اچھا. ہاں, کہ اس کو اپنے اس سے اندازہ تھا کہ آخری نبی کے ظہور ہونے والا ہے, اس شہر سے ہوگا. اور جب آپ رحم مادر میں تھے تو اس وقت وہ حملہ ہوا ہے تاکہ اس فساد میں جو ہے نا وہ, اب ظاہر ہے اس نے اگر بعد میں یہودیوں نے قتل کی کوشش کی ہے تو وہ پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھ کے یہ ایک سمجھنا نا, یہ جو پاکستان خطرے میں ہے, پاکستان سازش میں ہے, تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس کا بیان اندر ریکارڈ موجود ہے. جو تناظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ اگر صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے, وہ قرآنی تناظر ہیں, تو اصل دنیا میں جنگ ہی ہم دونوں کی ہے, باقی تو سارے جناب وہ ہیں, وہ ایکسٹراز ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ قرآن کے تناظر سے دیکھیں تو خیر و شر کی جنگ کا جو بنے گا, جو محاذ اصلی, وہ تو یہودی اور مسلم بنے گا. آپ سورہ بقرہ پڑھ جائیں, سورہ آل عمران پڑھ جائیں, سورہ مائدہ پڑھیں, تو وہ تو یہ بنتا ہے. باقی سپورٹیوز ہیں, مطلب وہ کچھ جو ہے نا عیسائی مسلمانوں کے سپورٹر بن جائیں گے, تو کچھ وہ ہیں جو خاص طور پہ پروٹیسٹنٹس ہیں یا جو دوسرے تیسرے, وہ بن جائیں گے یہودیوں کے ساتھی. تو اصل تو پیچا ان کا ہے نا جو پڑا ہوا ہے. اب انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کیا, کس کس کے ذریعے سے کیا, اس میں امریکہ کیا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہے, ہم اس وقت صرف اپنا کردار دیکھیں گے. اصل میں اس میں بھی چاہوں گا پہلے ایک چیز ڈائمینشن کو ہم کر لیں. آپ جو ہے ملٹری کی ڈائمینشن, کہ ہماری جو اس نے کہا کہ ایک تھریٹ ان کے لیے فوجی طاقت ہے, اس کے لیے کیا کیا گیا یہاں پر پاکستان. میں ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی یہاں پہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میں ادھر آنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک. اب میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پچھلے دنوں چیزیں بیان ہوئی ہیں نا کہ ایران کا اور یہودیوں کا پرانا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ اسلام سے بھی پہلے کا ہے. ذوالقرنین جسے سائرس کہتے ہیں اس دور سے ہے. ٹھیک ہے, یہ کم از کم 3000 سال کہہ لیں, 2800 سال کا ان کا آپس میں جو ہے نا تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایرانی ان کا تعاون, ان کو سے تعاون کرتے رہے, وہ ایرانیوں کے ساتھ کرتے رہے. اسلام سے قبل کی بات ہے. اچھا, یہودیوں میں اچھے لوگ بھی تھے تو یہودیوں میں برے لوگ بھی تھے, تو دونوں طرح کا تعاون رہا ہے. اچھا تعاون بھی رہا ہے, برا تعاون بھی رہا ہے. تو یہ جو ایران میں آتش پرستی آئی ہے, یہ انہی کے برے لوگوں نے ڈالی ہوگی, یا جو بھی ایک, یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کشمکش سے ہم آج یہاں پہ گزر رہے ہیں, کسی زمانے میں اس کشمکش سے ایران گزرا ہے. ٹھیک. جب اسلام آ گیا تو وہ ایران کو بھی اسلام کے خلاف اس عنصر کو استعمال کیا گیا. سارا ایران نہیں کہیں گے, ایران میں بہت اچھے لوگ بھی آئے, لیکن کچھ ایک عنصر وہ تھا کہ جو اسلام کے خلاف بھی استعمال ہوا. اب جو ہندوستان میں اسلام آیا ہے وہ ایران سے چھن کے آیا ہے, فلٹر ہو گیا ہے. یہ اصل عرب اسلام نہیں تھا. تو اس ہندی اسلام کے اندر پہلے ہی سے ایرانی یا فارسی اثرات شامل تھے. ٹھیک ہے, وہ تصوف کے رستے ہوں یا جو بھی ہو, علم کلام کے رستے ہوں, لیکن تھے.
خالص وہ عربی اسلام نہیں تھا. آگے چلیں. یہ تقریباً دیکھیں اکبر کے دور کی بات آتی ہے نا تو اکبر سے پہلے ہمایوں تھا. ہمایوں کا بیٹا ہے نا اکبر جی. اور اس سے پہلے بابر تھا. بابر کی تو رشتہ داری تھی ایران کے ساتھ, یا ہمایوں کی شاید پھوپھی. بابر کی وہ کچھ جنگیں شنگیں ہوئی تھی, وہ پھوپھی ادھر چلی گئی تھی, اٹھا کے لے گئے تھے, یا بعد میں تو رشتہ داری ہو گئی نا. تو اب ہوا یہ ہے کہ جب بابر کو اس کو ہمایوں کو شکست ہوئی بابر کے بعد, تو وہ وہاں سے بھاگا ہے تو ایران گیا ہے رشتہ داری کے اس چکر میں. پھر ایران سے وہ مدد لے کے آئے ہیں. اب جب وہ مدد لے کے آئے ہیں تو ساتھ ہی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی جراثیم بھی ساتھ آ جاتے ہیں, بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں, یا وائرس آج کل ہم کہتے ہیں, تو وہ ساتھ وہ وائرس بھی آ گیا ہے. اور یہ جو وائرس آیا ہے اس کا پھر نتیجہ ہے اکبر. فوز اور فیضی جو اس کے رائٹ ہینڈ, ابوالفیض اور فیضی, اور یہ سارا اصل میں اب آپ اسے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. اور یہاں سے وہ پھر دین اکبری کا اور یہ ایک ڈول ڈالا گیا ہے جو ناکام بنا دیا گیا. تو بہت پرانا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے حوالہ دیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اچانک پاکستان بننے کے بعد کوئی سازش شروع ہو گئی ہے. بیج پہلے سے اندر موجود ہیں. یعنی وہ جو اسلام کا سورج جب عالم عرب میں غروب ہوا اور یہاں سے طلوع ہو رہا تھا دوسری صدی کے وائرس بھی آ گیا تھا, تو شیطان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ کام یہاں سے مجدد الفسانی اور وہ جو دوسرے 1000 سال ہیں تو اس میں 7 وائرس بھی آ گیا. اب آگے اگر آپ آئیں گے تو یہ جب سلطنت برطانیہ یہاں پہ آئی ہے, ان کا اقتدار قائم ہوا ہے, تو اس وائرس کو انہوں نے بڑھوتری دی, مطلب سازگار ماحول دیا. اور اب مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ جو تصوف آیا تھا یہ ایرانی اثرات سے آزاد نہیں تھا, اور ایرانی اثرات کے پیچھے یہودی اثرات بھی تھے, جو وہ ان کا قبالہ کا تصور ہے, وہ سارے ہمارے تصوف کے اندر بھی گھس آئے. خیر کا ایلیمنٹ بھی تھا, لیکن اسی کے اندر پھر وہ گدا ہوا وہ بھی تھا. اور یہ تصوف اور یہ شیطنت, یعنی وہ جو شیطان کا ہڈن ہے, یہ ایسا آپس میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں, نکھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک جس کے پاس شیطانی قوت ہوگی وہ بھی اڑ رہا ہے, اور جس کے پاس وہ روحانیت ہے وہ بھی اڑ رہا ہے. اب میں کیسے تقسیم کروں گا کہ بھئی یہ کون سا اڑنے والا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور کون سا اڑنے والا غلط ہے؟ تو میرے لیے تو دونوں اسپرچولیٹی ہو جائیں گے. یہ ہے سارا چکر. میں وہ معیار نہیں بیان کر رہا جس پر پرکھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ موضوع الگ ہے. اب اسی میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انگریز نے کیسے فائدہ اٹھایا. آج صوفی اسلام کی بات ہوتی ہے تو اس نے ایسے صوفی پیدا کیے, روحانی بزرگ جن کو لوگ فالو کریں, لیکن وہ لوگوں کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت نہ پیدا کرنے دیں. ایسے علماء پیدا کیے جنہوں کا انگریز نے ہمیں نماز اور روزے کی اجازت دی ہوئی ہے, نہیں بھی پیدا کیے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے, انگریز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. تو اسی میں پھر آخری درجہ بھی اس نے کر دیا یار کہ ایک نبی بھی پیدا کر دو تاکہ جو اس رستے کو روک ہی دے. اور اس نے آتے ہی جو نبی بنایا تھا نا انہوں نے, پیروں سے جب کام نہیں جب چلا تو ایک نبی لے آئے نیا. اور اس نے آگے پہلا کام جو بڑا کیا نا انگریزوں کے لیے وہ یہ کہ جہاد اب جو ہے نا وہ ختم کر دیا. نئی شریعت آئی ہے اور جہاد ختم ہو گیا. تو یہ ساری فیسیلیٹیشن اس کو انگریزوں کی طرف سے ہو رہی تھی, یعنی اس پورے نیٹ ورک کو. یہ پورا نیٹ ورک یہاں پہ بچھا ہوا ہے, آج بھی ہے. اس کے اندر یہ سارے کام ہو جانا, یہ خدا, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اب جب بن گوریان یہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس یہ وسائل ہیں جن کو اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور جب اس نے ان وسائل کو ایکسپلائٹ کیا تو وہ عسکری طاقت پر پھر کون سی آکاش بیل جو ہے وہ مسلط ہوگی, کن لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, کون اوپر جا سکیں گے, کون جا کے وہاں بڑے عہدوں پر براجمان ہوں گے. اچھا کیا کیا جو اب ظاہر ہے اس سب کے باوجود یہ تھوڑے ہی ہوں گے جو اس یہاں کا جو ہے نا اصل وہ جو نظریہ ہے, جو دوسری جو شے ہے, اس نے سب کو انفیکشن تو سب کے اندر جو ہے نا پیدا کیا ہوا ہے, اجتماعی لاشعور میں گھسا ہوا ہے. اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو یہاں پہ جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا, کیونکہ جمہوریت میں وہ ول جو ہے نا وہ پریویل کرے گی جو عوامی ول ہے. دوسرا عوام کو ڈیگریڈ کرنا ہے یہاں پہ, ان کو موقع ہی نہیں دینا ہے. اور تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر مسلط کر کے رکھنا ہے محفوظ ہاتھوں والا. یہ وہ ڈیپ سٹیٹ ہے جس کی جڑیں گہرائی سے سمندر کے نیچے سے سیدھی یروشلم پہنچ جاتی ہیں.
الٹیمیٹ لیڈرشپ نہیں ہے. یہ خدائی راز والا فہم اور پھر گراؤنڈ ریالٹیز بھی کچھ وہ بھی ہے. باقی یہ کہ وہ جس طرح ہم جا رہے تھے نا نیچے، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ 2022-23 میں تو شاید ان کے منصوبے کے مطابق تو ملک نے ختم ہو جانا تھا. سر 2022 میں فروری کے مہینے میں صرف ایک مہینے میں $5 ارب پاکستان کے فورن ریزروز گرے ہیں. اب سوچ اگر 2 مہینے اور گزار دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو $11 ارب جو پیچھے بچ گئے تھے وہ بھی نہیں بچنے تھے. اور نہیں، یہ تو ایک پہلو ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا تھا. یعنی کتنے لوگوں سے ہم نے انفلوئنشل لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں بہت بڑی خون ریزی کا خطرہ ہے، بہت بڑے جو ہے نا خانہ جنگی کا خطرہ ہے، جو ہونی ہے، یا انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہوا تھا. منصوبہ سازوں نے کوشش تو اپنے طور پر پوری کی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو تھا جس میں یہ تو مطلب یہ جو انڈیا نے حملہ کرنا تھا یا یہ تو آخری ٹچ تھا نا، یہ تو واک اوور تھا ان کے لیے. تو اگر وہاں سے نکل آئے نا تو پھر مطلب اس بڑی امید کی بات ہے کہ ختم ہی ہونا ہوتا تو ہو چکے تھے نا، کیا رہ گئے تھا. تو یہ ہے جی ساری یعنی اس سے. اور آپ تو شروع دن سے یہ بات پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ انٹرنلی حافظ عاصم منیر کنسالیڈیٹ کر گئے تو پھر انڈیا آئے گا. ہاں یہ تو میں نے پہلے دن سے کہا انڈیا آئے گا، کیونکہ اصل میں یہ ساری بات کو اچھا ابھی بھی یہ جو ساری صورتحال ہے نا کہ امریکہ ہماری طرف نظر آ رہا ہے اور انڈیا کی کوئی جگہ ہی نہیں کہیں بنتی نظر آ رہی، یہ عارضی صورتحال ہے. انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر ٹرمپ کو مارنا بھی پڑا تو مارا جائے گا، یا اس کی سپورٹ کا کوئی اور طریقہ نکال لیا جائے گا. ٹرمپ نہ صحیح نا، ٹرمپ کو کیا پتہ لگتا ہے، صحیح بائی پاس بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا خالد صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ انسٹیٹیوشنلی مطلب وہ جو انسٹیٹیوشن جو کہ ایک تھریٹ تھا، جو گوریان کہہ رہا تھا کہ بن گوریان کہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، اس کو کس طرح سے اس کو کرپٹ کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہوئی ہیں. مثلا 1965 کی وار میں وہ جو آپریشن ہوا تھا، پہلا آپریشن عبدالسلام تھا یا آپریشن جبرالٹر تھا، وہ جو ہم 2 آپریشنز تھے. اس سے پہلے آپریشن جبرالٹر سے پہلے ایک وہ شاید ادھر تھا نا، یہ جو علاقہ ہے نا رن کچھ، اور اس میں بہرحال یہ تھا کہ وہ کشمیر انہوں نے کر لیا تھا، جو آپریشن جو پلان کیا تھا ایگزیکیوٹ کر لیا تھا. جب وہ کلمینیٹ ہونا تھا، جب کشمیر کو الگ کرنا تھا، تو پیچھے سے آرڈر کچھ اور آ گئے. میرے فوج کے وہ لوگ جو آپ نے کہا کہ جو کلیکٹیو انکانشیس میں جو چیز موٹیو ہے، وہ موٹیو کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیا ہے، ایکسپریس کیا ہے. بالکل. پھر بعد میں وہ قوتیں جو کہ آپ نے کہا کہ ساتھ دوسری قوتیں بھی لگی جو پلانٹڈ تھے سسٹم میں، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یار یہ تو ہونے جا رہا کام، انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا. ایون 71 کی وار میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر حالات اتنے برے تھے نہیں ہماری فوج کے جو کہ بتائے جاتے ہیں یہاں پر میڈیا کے تھرو پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. دیکھیں مطلب یہ کہ اگر وہ میسور ہو کے ڈھاکائی میں میسور ہو کے لڑتے تو 6 مہینے تک لڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے، جذبہ کتنا تھا کہ جب یہ آرڈر بھی دے دیا نا ہتھیار ڈالنے کا، تو کئی یونٹیں تھیں جو اپنے طور پہ لڑتی رہیں، اس کے بعد بھی نہیں ہتھیار ڈالے. تو یہ نہیں تھا کہ وہ سارے مطلب سازش اہم ترین تھی، اور اس میں ساری دنیا ملوث تھی، امریکہ بھی ملوث تھا، روس بھی ملوث تھا، اور اندر سے بھی سارا کچھ تھا. اس طرح مطلب کارگل وار کو دیکھ لیں تو ہمارے سپاہیوں نے تو اپنا جو کام کرنا تھا کر لیا. نہیں سپاہیوں نے نہیں، جونیئر آفیسرز نے بھی. کرنل شیر خان تھے جن میں. صحیح. اچھا خالد صاحب، اب دوسری ڈائمنشن ہے، وہ تھی نظریاتی اساس کی. اب تھوڑا ادھر سے بھی آپ تھوڑی ایسے ہی روشنی ڈال دیں، اگرچہ ہمارے پاس وقت جو ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے. آپ تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں اس کا. میرے خیال میں اس میں بہرحال تفصیل طلب ہے. لیکن نظریاتی کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں پھر کر لیں گے، اس کو علیحدہ بھی کر لیں تو اچھا ہے. لیکن ایک موٹی سی بات دیکھ لیں کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ جماعت اسلامی کا ذکر، مولانا مودودی کی فکر کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس میں نیچے اتر گئی، لیکن وہ فکر جس جماعت جو لے کے چل رہی تھی، اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا؟ 1970 میں وہ جماعت دوسری بڑی پارٹی تھی، اور خود آپ کی ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ الیکشن یہ جیتیں گے، سویپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی وہ طاقت تھی. آج کہاں کھڑی ہے؟ تو کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے بھی تو کوئی آپریشن پلان کیا گیا نا. اس کو بھی تو مطلب تھیندے تھی ویندی ہے کہ صورت آہستہ 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 درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچایا گیا. اب اس میں ساری چیزیں شامل کر لیں کہ وہ ایوب خان کے ساتھ تو وہ مزاحمت میں تھی،
تو یحییٰ خان کے ساتھ وہ مفاہمت میں تھی، ضیاء کے ساتھ بھی مفاہمت، ضیاء کے ساتھ بھی مفاہمت میں آ گئی. تو وہ جو فوج کے ساتھ کیا گیا تو وہ تو ان کے ساتھ بھی کیا گیا نا. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا یہ یارانہ تھا، مزاحمت ترک کرنے، اس کے نتیجے میں مزاحمت ترک کر دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو خوش آمدی تھے، وہ لوگ جو اتنے اہل نہیں تھے، وہ لوگ کہ جو جیسے کہتے ہیں نا ایک قربانی دینے کا مادہ جن میں ہو، کمٹمنٹ ہو، جن میں جو ڈیووٹیڈ ہوں، وہ پیچھے جاتے چلے گئے. اور جو یہ سیاست کے معاملات کو ذرا اچھی طریقے سے لے کے چل سکتے ہوں، وہ تو ایک علیحدہ گر رہے نا، جن کے پاس وہ تھے وہ آگے آتے گئے. تو یہ لیڈرشپ میں ہی تلپٹ ہوتا چلا گیا نا. اور پھر وہ رفتہ رفتہ جو ہے نا، ایک دم تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. کرتے کرتے جو ہے نا پھر وہ آئی جے آئی بنی، یعنی انہی جماعتوں کے ساتھ جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں تھا، جنہیں آپ سیکولر اور لبرل کہتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو گیا. اس آئی جے آئی کا ابتدائی جو سربراہ بنے تھے وہ جتوئی صاحب بنے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر جا کے تو بعد میں نواز شریف بنے، بلکہ اس کے بعد صدر بنے تھے سمیع الحق صاحب. اسی میں الیکشن جیتے گئے تھے ان کی صدارت میں، لیکن پھر صدر بنا دیا گیا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا. پھر وہ آئی جے آئی ٹوٹ گئی، بہت کچھ ہوتا رہا. پھر ایم ایم اے بن گئی، اس میں تو اس سے بھی پہلے اسلامک فرنٹ بنی تھی، اسلامک فرنٹ بنا. یعنی یہ ان سارے مراحل سے گزار کر بالآخر اب وہ جو ہے نا ضمانت ضبط ہونے کا دور آ گیا. اچھا صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا اس پر تھوڑا سا ہمیں نا ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چلیں پھر اب دیکھ لیں گے. یعنی بعض اعتبارات سے آپ دیکھیں تو اسلامی سوچ، اسلامی فکر اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھیلی ہے زیادہ، جو ہے نا عوام نے اسے قبولیت بخشی ہے. جماعتیں ساری کمزور ہوئی ہیں. یہ پوائنٹ تھا اصل میں چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ آپ نے نا اسلام کی نشت ثانیہ، ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال ہے، ایک اسلام کا عروج و زوال ہے. اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پاکستان میں بہرحال درجہ بدرجہ وہ آپ کو ارتقاء نظر آتا ہے، لیکن مذہبی قیادت کی طرف جائیں تو وہاں ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں. اور خاص طور پر جہاں تک آپ پہنچے اس سے آگے جو اگلی ایپیسوڈ جو فیز آتی ہے مشرف کا ایرا، یہ جو کہہ لیں 2000 کے آن ورڈ، اس میں ہماری مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں گریجولی جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں. یہ کیوں ہو گئیں، یہ سارا سفر کیسے ہوا ہے، میں چاہوں گا اس پر تھوڑا تفصیلی آپ ایک ایپیسوڈ تو کریں اس کے اوپر. تو آج ناظرین ہم یہاں تک ہی آج اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.